أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 185 اور آیت نمبر 186 پہ ہے. پیچھے روزوں کی فرضیت اور ان کے مقاصد کی بات ہوئی تھی اور ان کے متعلقہ چند مسائل آئے تھے. آج بطور خاص رمضان مبارک کے مہینے کی عظمت اور قرآن شریف کا اس کے ساتھ تعلق اور رمضان کے روزوں کی فرضیت اور پھر ان کے متعلقہ چند ایک مسائل، اور پھر بطور خاص یہ واضح کیا گیا ہے کہ رمضان مبارک کی وجہ سے بندے کو جو روحانیت نصیب ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو ملتا ہے، اور جس معاملے میں بندے کو محنت اور کوشش کرنی چاہیے اس جانب اشارے کی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان، ماہ رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے انزل فیہ اتارا گیا جس میں القرآن قرآن، ہدی للناس یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی، وبینات من الہدی اور اس میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان اور حق اور باطل میں تمیز کرنے کی دلیلیں ہیں اس میں. فمن شاہدہ بس جو پائے اسے منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کو فلیصم تو اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے. ومن کان مریضا اور جو کوئی بیمار ہو اور علی سفر یا حالت سفر میں ہو فعدۃ تو یہ گنتی پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں میں. یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بکم تمہارے لیے الیسر سہولت، ولا یرید اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا بکم تمہارے لیے العسر دشواری. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور اللہ چاہتا ہے کہ تم گنتی کو پورا کر لیا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو. وَإِذَا سَأَلَكَ اور جب آپ سے پوچھے میرے محبوب عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی قریب تو انہیں بتاؤ کہ میں بالکل قریب ہوں. اجیب میں قبول کرتا ہوں دعوات الداعی دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعان جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے، فلیستجیبوا لی پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی اور وہ مجھ پر ہی ایمان لائیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک کے مہینے کا ذکر کیا گیا ہے. ہجری کیلنڈر جسے اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں اس کے 12 مہینے ہیں اور ان میں ایک مہینہ رمضان المبارک ہے. اور رمضان کا جو معنی ہے وہ یہ رمضان سے بنا ہے جس کا معنی ہے جلا دینے والا. تو ہم اگر اپنے نقطۂ نظر سے اسے دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان ہمارا مہینہ، مطلب یہ کہ اس میں جب ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے. مطلب یہ کہ اس میں جب ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ایسا ماحول اس مہینے میں ہمارے لیے بنا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں.
حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو شعب الایمان کی حدیث نمبر 3532 میں ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں رمضان الشہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص کیا ہے میری امت کے لیے کہ میری امت میں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں انعامات اور اکرامات سے نوازے۔ پھر فرمایا گیا انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، قرآن مجید جو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئے۔ یہ رمضان المبارک میں اس کا نزول شروع ہوا ہے۔ تاریخی روایات میں آتا ہے کہ باقی کتابیں بھی رمضان المبارک میں ہی نازل ہوئی، مثلا زبور 18 رمضان المبارک کو نازل ہوئی، تورات 6 رمضان میں، انجیل 13 رمضان میں، اور نزول حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحائف اتارے گئے وہ بھی رمضان المبارک میں نازل ہوئے، مثلا تفسیر بزابی، تفسیر کبیر اور باقی تفسیروں میں یہ بحث موجود ہے۔ یہاں ذکر کیا گیا قرآن شریف کا کہ قرآن شریف اس مہینے میں اتارا گیا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن شریف اللہ رب العزت نے اپنی جناب سے، اپنے پاس سے اس مہینے کی جو 27ویں شب ہے، زیادہ روایات کے مطابق جسے شب قدر کہتے ہیں، وہ 27ویں کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے، اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم پاک سے لوح محفوظ میں رکھا ہے، یا لوح محفوظ سے نیچے والے آسمان میں بیت العزت پہ نازل فرماتے ہیں، پھر وہاں سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کے نزول کا آغاز ہوا ہے اس رات میں جو رمضان مبارک کی یہ خاص رات ہے۔ پھر آگے تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ پھر آگے قرآن شریف کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا کہ ہدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتا ہے، للناس سب لوگوں کو۔ اب قرآن شریف اپنی اصل کے اعتبار سے تو سب لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے، لیکن اس سے فائدہ کون لوگ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ کون اٹھا رہے ہیں، وہ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرما دیا گیا تھا ہدی للمتقین، یہ ہدایت نامہ ہے، رائے ہدایت دکھانے والا ہے متقین کو۔ پھر آگے فرمایا وبینات من الہدی والفرقان، اور قرآن شریف میں ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی روشن دلیلیں ہیں۔ مطلب یہ کہ قرآن شریف میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے اور ہر انسانی پریشانی کا حل موجود ہے۔ قرآن کی روشنی میں بندہ اپنے لیے حق اور باطل کا فیصلہ کر سکتا ہے، اپنے نفع اور نقصان کا فیصلہ کر سکتا ہے، خدا کے راستے اور شیطان کے راستے کی پہچان بندہ اس قرآن کی روشنی میں کر سکتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی راہیں اسے اسی قرآن سے ملیں گی۔ تو فرمایا گیا وبینات من الہدی والفرقان، اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق اور باطل میں تمیز کی۔ اب دو باتیں یہاں پہ ذکر ہو گئی ہیں، ایک رمضان شریف اور پھر ساتھ جو قرآن شریف کا رمضان المبارک کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں اترا ہے، پھر قرآن کا تعارف آ گیا۔ پھر فرمایا گیا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تفسیری روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جو پیچھے آیت آئی تھی وہ مطلقاً روزوں کے بارے میں تھی، جس طرح کل تفصیل سے بیان کیا گیا کہ پہلے کون کون سے روزے فرض تھے، تو جب یہ آیت تجربہ اتری ہے تو پھر بطور خاص رمضان کے روزے فرض ہو گئے ہیں، ایام 20 یا 10 محرم وغیرہ کے روزے وہ اب نفلی معاملات میں چلے گئے ہیں، نفلی عبادت ہو گئے ہیں، اب یہ رمضان کے روزے جو ہیں یہ فرض ہو گئے ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر، پس جو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے، یعنی اس مہینے یہ مہینہ آئے اور وہ عاقل ہو، بالغ ہو، بیمار نہ ہو، روزہ رکھنے کی پوزیشن میں ہو، مقیم ہو، تو وہ روزہ رکھے۔ فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ پھر آگے فرما دیا گیا وہی بات جو پہلے روزوں کے متعلق تھی، جو گنجائش تھی وہ ادھر بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ ومن کان مریضا، جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، جو یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، وہ اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کی ایک اہم حکمت بیان کی ہے، ایک فلسفہ بیان کیا ہے کہ شریعت طیبہ کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ کوئی تعزیری قوانین نہیں ہے کہ ہر حالت میں ان کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، چاہے وہ انہیں پورا کرنے کی پوزیشن میں ہیں یا نہیں، کرنا ہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ شریعت اسی بندے کے اوپر اپنا حکم لاگو کرتی ہے جو اس حکم کو پورا کرنے کی طاقت میں ہو۔ تو جس طرح روزہ جو نہیں رکھ سکتا اسے چھوٹ دی گئی ہے، مثلا پہلے ذکر آیا تھا کہ جن بندوں کے لیے روزہ رکھنا بہت مشکل ہے وہ فدیہ دے دیں۔ اب کچھ ایسے ہیں کہ وقتی طور پہ تو نہیں رکھ سکتے، بعد میں رکھ سکتے ہیں تو بعد میں رکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے شریعت کے احکامات کی حکمت و روح بیان کر رہے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے،
نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یا جتنے بھی دیگر احکامات شرعیہ ہیں، ان میں انسانی سہولت کو بہت زیادہ پیش نظر رکھا گیا ہے۔ تو یہاں بھی فرما دیا گیا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اللہ تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، تمہیں مشقت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ آج اگر ہمیں شریعت اسلامیہ کے احکامات میں کوئی مشکل نظر آتی ہے تو اس کی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے ان احکامات کو سمجھا ہی نہیں ہے قریب ہو کے کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے، اور پھر ہمارے لیے ان کے فوائد کیا ہیں، اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں کتنا نصیب ہوتا ہے، اور کتنے فوائد ہیں دنیا اور آخرت کے اعتبار سے، اور پھر ان کے ادائیگی کے طریقہ کار کیا ہیں۔ یا دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف خود کو مائل کیا ہی نہیں ہے۔ وہ ذوق اور شوق عبادت کا، اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے کا ذوق اور شوق، اور اللہ کی محبت اور عشق، یہ چیزیں بھی ہمارے دل کے اندر آئی نہیں ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں عبادت کے متعلقہ احکامات مشکل لگتے ہیں، لیکن جب ان دونوں چیزوں کو ہم اپنے سامنے لے جائیں، عبادات کو سمجھیں قریب ہو کے، اور دوسرا اپنے دل کے اندر ذوق و شوق پیدا کریں، اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت کے اندر ہیں، جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور پراپر اسی معاملے کے اندر ہیں اور عبادت خداوندی کے اندر مگن ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی صحبت کا ہمارے اوپر اثر ہوگا، ان سے تربیت حاصل کریں، ان سے رہنمائی لیں۔ تو جب یہ دو چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں گی تو پھر کوئی بھی عبادت ہمیں مشکل نہیں لگے گی۔ تو فرمایا گیا کہ اللہ تمہارے لیے آسان ہی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ پھر آگے فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اس کی بڑائی بیان کرو اس بات کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، کہ اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی بڑائی بیان کرو، تکبیرات کہو۔ اب اسی سے وہ نماز عید میں ہم جو تکبیرات پڑھتے ہیں کہ گنتی پوری ہوگی روزوں کی، اب نماز عید آ گئی ہے، وہاں پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اسی آیت طیبہ کے تحت کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ یہ اللہ ہی کی کرم نوازی ہے نا کہ اس نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، روزے رکھنے کا موقع دیا، صحت عطا کی، طاقت عطا کی، ہم نے روزے رکھے، اللہ نے ہمارے گناہوں کو معاف کیا، یعنی ہم اللہ کے قریب ہو گئے، جنت کے قریب ہو گئے، گناہ ہمارے بخشے گئے، تو ایک موقع ہمیں نصیب ہو گیا، جسمانی طور پہ ہم بہترین ہو گئے۔ تو یہ ساری اللہ کی کرم نوازی، آخرت کے ذخیرے ہمارے لیے جمع ہو گئے۔ تو فرمایا تاکہ تم شکر گزاری کیا کرو۔ اب اگلی جو آیت تجربہ اس سے پہلے ایک بات سمجھنے کی ہے۔ اب رمضان ہے اور قرآن ہے، دن کو روزہ رکھا، رات کو قرآن شریف، رات کو نماز تراویح میں قرآن پاک سنا، قرآن شریف کی تلاوت کی، دوپہر کو تلاوت کی، قرآن بھی سب پڑھنے سمجھنے سننے کے انتظامات کیے۔ تو اب بندہ اتنے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قرب خاص میں جا رہا ہے، قرب خاص میں چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیاں اس کے شامل حال ہو گئی ہیں، تو پھر ذوق پیدا ہوتا ہے، شوق پیدا ہوتا ہے مزید اللہ کے قریب ہونے کا۔ تو فرمایا جا رہا ہے میرے محبوب، بندے آپ سے پوچھیں کہ رب کدھر ہے، تو بتانا کہ تمہارا رب تمہارے قریب ہی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے پوچھیں اے محبوب میرے بندے، عبادی میرے بندے، اللہ اکبر، میرے بندے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب اللہ کہہ دے ان بندوں کو، ہم جیسے گناہ گاروں کو میرے بندے، تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے انعام و اکرام اس بارگاہ کی طرف سے کیا ہو سکتا ہے۔ جب میرے بندے آپ سے انی میرے بارے میں پوچھیں فائنی قریب، تو انہیں بتا دو میں بالکل قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا قبول کرنے والے کی جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فلیستجیبوا لی، انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، ولیؤمنوا بی، اور مجھے پر ایمان لائیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ کہتا ہے میں تمہارے قریبی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ مجھے سے مانگا کریں، میرے قرب کے راستے تلاش کریں، مجھے پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تو یہ رمضان کا ایک بہت بڑا انعام ہوتا ہے بندوں کے اوپر کہ بندے محنت کر کے، کوشش کر کے اللہ کے قریب ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔